وہ ہے خداوند کا کلام سنو. کیا ٹاپک ہے جو کہ بتا سکتا ہے؟ ایک آواز ہو کر خداوند کا کلام سنو. اور یہ حزقیل نبی کے صحیفے میں سے اس کی 37 چیپٹر اور اس کی ہم نے 4 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اور حزقیل کا جو مطلب ہے وہ ہے زور، طاقتور، پاورفل، ایسا سونا جو خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، خدا اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اور جب خدا اپنے سونا کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو اس خدا کا زور کمزوروں کے اندر آ کے کام کرتا ہے. آمین آمین. اور ٹاپک کیا تھا؟ خداوند کا کلام سنو. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کا کلام سنو. اے سکی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو. میرا ایمان ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہڈیاں جسم کے اندر سکی ہوئی ہو. کوئی ہے؟ کوئی ایسا بھائی بہن بچوں میں سے جس کے جسم کی کوئی بھی ہڈی سکی ہوئی ہے؟ نہیں ہے. شکر خداوند کا کہ ہمارا جسم تر و تازہ ہے. آمین. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو ہلا کر کہنا ہے کہ بھائی بہن آئیں خداوند کا کلام سنیں. ایک دوسرے کو کہیں. جو سورج کو گزرا ہلا کر جھنجھا کر کہیں خداوند کا کلام سنیں، خداوند کا کلام سنیں. یاد رکھیے ابلیس ہمیشہ 365 دن اور 365 دن کے اندر جتنے گھنٹے، جتنا ٹائم، جتنے سیکنڈ ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اگر سال کے اندر 365 دن ہے تو ابلیس بھی ہمیں 365 دن ہی وہ اس تال میں رہتا ہے کہ میں بھی اپنے لوگوں کے اوپر کیا کروں؟ اٹیک کروں. تو یاد رکھیں جس جگہ خدا کا کلام کھلتا ہے، اس کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے کلام کی میٹھی اور شیریں جب منادی کی جاتی ہے وہاں پہ ابلیس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا میرا پیچھا کر سکے. آمین. اس لیے ہم نے پہلے ہی سے ابلیس کے منصوبوں کو اس کے پاک اور بے عہد کے خون میں چھپا دیا ہے. آمین آمین. آئے خدا کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں اور میرے ساتھ ضرور رہیے گا. اور ٹاپک کیا تھا؟ خداوند کی آواز سنو. یہاں پہ خداوند کا کلام بزرگ حزقیل نبی کے ساتھ کلام کرتا ہے. اور کلام کیا ہوتا ہے کہ تو ان ہڈیوں کے اوپر کیا کر؟ نبوت کر. شاید اس سے پہلے آپ نے کلام سنا ہوگا، اس سے پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہوگا، لیکن ہر مرتبہ خدا ہر اینگل سے اور چینج کر کے کلام لے کے آتا ہے. آمین. اور میں نہیں جانتا کہ آج خدا کس طریقے سے اور کس اینگل سے خدا آج اس کلام کو پھر دوبارہ آپ کے لیے میرے لیے باعث برکت کا سبب بنے گا. آمین. خدا اپنے بندہ بزرگ حزقیل سے کہتا ہے کہ تو ان سکی ہڈیوں کے اوپر کیا کر؟ نبوت کر. تو کلام کی باتیں اس ہڈیوں کے اوپر سنا. اور کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، ان ہڈیوں کے اندر بدبو ہے، وہ ہڈیاں ایسی خستہ حالت میں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی تھی. ان کا چمڑا، ان کا گوشت، ان کی بوٹیاں بالکل لپ تھپ پڑی ہوئی تھی. اور خدا کلام کر رہا ہے کہ حزقیل ان ہڈیوں کے اوپر کیا کر؟ کلام کر. کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیران کن کی بات ہے کہ واقعی ہے اور واقعی کے اندر ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. شاید وہاں پہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، شاید وہاں پہ منوں کے حساب سے، کلوں کے حساب سے وہاں پہ ہڈیاں ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ حزقیل تو ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کر. ایک مرتبہ شہر پریشان ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے مالک، اے ربی، اے مالک دو جہاں، یہ ہڈیاں تو دس سے بس نہیں ہو رہی، ان
ہڈیوں سے بدبو آتی ہے، یہ ہڈیاں گل چکی ہے، یہ ہڈیاں خستہ حالت میں ہے، اور تو مجھے کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کروں۔ لیکن یاد رکھیں اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ان ہڈیوں کے اوپر نبوت کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بالکل جسم سے رگ تھرگ ہے، ان کے اوپر چمڑا بھی نہیں ہے، ان کے اوپر گوشت بھی نہیں ہے، ان کے اوپر نسیں بھی نہیں ہے، لیکن اس نے تابعداری کے ساتھ خدا کی آواز کو سنا۔ آمین۔ آج بھی خدا آپ سے اور مجھ سے یہ مخاطب ہونا چاہتا ہے کہ خدا کے کلام کو سنو۔ جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں وہ قابل غور ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کی باتیں کرتے ہیں تو کلام فرماتا ہے کہ میرا کلام کبھی بھی بے کسی واپس نہیں لوٹتا۔ اور وائس کہتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، لیکن بعض وقت انسان ہوتے ہوئے ہم جذبات ہو جاتے ہیں کہ ہم جیسے ہم اپنے پاسبان سے، اپنے لیڈروں سے، اپنے خادموں سے ہم دعا کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فوراً اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نکل آئے۔ شاید وہ رزلٹ آپ کے لیے میرے لیے شاید نقصان دہ ہو، شاید وہ رزلٹ آپ کے لیے میرے لیے فائدہ مند نہ ہو، لیکن کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے۔ یاد رکھیں جب ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو ہم اسی وقت اس کا پھل نہیں کھاتے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کو تیار کرنے کے لیے مالی سے پوچھیں کہ اس میں کتنا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، جسٹ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ، پھر جا کے ہم اس درخت کا پھل کھاتے ہیں۔ اگر اسی وقت لگا دیں اور لگانے پر پھر کھا لیں تو ایسا کبھی بھی کسی ملک میں، کسی قبیلے میں، کسی امت میں اور کسی جگہ میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک کوئی بھی بیج لگایا دیا جائے اور اس کا پھل کھا لیا جائے، نہیں، ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیں، اور جب خدا کا کلام آپ کی زندگی کے اندر کام کرے گا تو یاد رکھیں وہ پھل آور ہوگا۔ آمین۔ وہ کیا ہوگا؟ پھل آور ہوگا۔ اور بزرگ حزقیہ نبی جب خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ تو ایک وادی میں چلا جا، تو ایک کہاں پہ چلا جا؟ وادی میں چلا جا۔ وادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اگر پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو وادی کے اندر جو فوجی تھے، جو جنگجو فوجی تھے، وہ جنگ کرتے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر جنگ نہیں ہوتی تھی، پہاڑوں کے درمیان جگہ بنی ہوتی تھی جو بہت نیچے ہوتی تھی، اور وہ نیچے والی جگہ کے اندر جنگ کی جاتی تھی، وہ وادی کہلاتی ہے۔ اس وادی کے اندر وہ سکی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم وادی میں چلا جا، اور اس وادی کو سکی ہڈیوں کی وادی کہا گیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ خداوند تیرے قول کے مطابق ویسا ہی ہو۔ وہ خدا کی باتوں کو سن کر ان سکی ہڈیوں کی وادی میں چلا جاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، شاید وہاں پہ اتنی بدبو ہو کہ وہاں پہ ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ ہو، شاید اتنی بدبو ہو کہ اس کا ذہن، اس کا مائنڈ بالکل ماوس ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی اس نے خدا کے روح کو رنجیدہ نہیں کیا، اس نے خدا کے کلام کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس نے خدا کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کیا، اس نے خدا کے کلام کو سن کر وہ اس سکی ہڈیوں کی طرف چل دیے۔ اب تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر پیدائش اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی۔ اور یہاں پہ ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم دیکھیں اس کی چھٹی آیت میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، سوری 5ویں آیت میں، خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر کیا ڈالوں گا؟ روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ یاد رکھیں خدا نے
اس وقت تک ہڈیاں زندہ نہیں ہوئی جب تک خدا نے اپنا روح ان ہڈیوں کے اوپر نہیں ڈالا تھا۔ یہ وہی روح تھا جو پانی کو سطح کے اوپر کیا کرتا تھا، جنبش کرتا تھا۔ یہ وہی روح ہے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ وہی روح ہے جو صدر مصر اور اپنے نجوم کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ وہی پاک روح ہے جو دانیال نبی کی رہنمائی کرتا تھا، اور آج وہ بزرگ حزقیل نبی کے ساتھ کلام کر رہا ہے کہ تو جا اور کلام کو سنا کہ میں اپنا روح ان ہڈیوں کے اوپر ڈالوں گا اور یہ ہڈیاں کیا ہو جائے گی، زندہ ہو جائے گی۔ آمین۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی کلام نہیں نازل ہوا، ابھی خدا کے ساتھ بزرگ حزقیل کی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی روح کو ڈیلا نہیں کیا، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، اور کہا کہ تو چلا جا، اور جب تو جائے گا تو میں اپنا روح اس ہڈیوں کے اوپر کیا کروں گا، انڈیلوں گا، اور جیسے میں اپنا روح ان ہڈیوں کے اوپر انڈیلوں گا تو ہڈیاں کیا ہو جائیں گی، زندہ ہو جائیں گی۔ چرچ آج میں آپ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں، آج بہت سے ایسے چرچز ہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسی کلیسیا ہے جو دیکھنے میں بہت صحت مند ہیں، لیکن شاید وہ اندر سے مردہ ہے، شاید ان کے اندر خدا کا روح کام نہیں کرتا۔ یاد رکھیں، جس چرچ کے اندر خدا کا روح کام نہیں کرتا وہ چرچ مردہ کہلاتا ہے۔ کتنے لوگ متفق ہیں اس سے؟ کتنے لوگ متفق ہیں؟ جس چرچ کے اندر خدا کا روح جنبش نہیں کرتا، خدا کا روح کام نہیں کرتا، وہ چرچ مردہ کہلاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خداوند کا شکر ہے کہ ہمارا چرچ گروتھ بھی کرتا ہے اور زندہ بھی ہے، کیونکہ زندہ اس لیے میں کہوں گا کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان موساد کرتا ہے۔ آمین۔ گروتھ ہوتی ہے، چرچ جب گروتھ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چرچ کے اندر خدا کا روح جنبش کرتا ہے۔ جب پانی ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے تو اس کے اندر کیا آنی شروع ہو جاتی ہے جی؟ ذرا اونچی آواز سے بولیے گا۔ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پانی ٹھہر چکا ہے۔ جب چرچ ٹھہر جاتا ہے، کلیسیا ٹھہر جاتی ہے، گروتھ نہیں کرتے، تو کلیسیا کے اندر موضوعات نہیں ہوتے، کلیسیا ترقی نہیں کرتی، کیونکہ مردہ ہڈیاں ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، اور تازگی نہ تو مسجد سے آئے گی، نہ مغرب سے آئے گی، نہ شمال سے آئے گی، اگر آئے گی تو میرے آپ میں زندہ خدا یسوع مسیح کے نام سے آئے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ حق حاصل کی میں ہوں۔ جس زندگی کے اندر، جس چرچ کے اندر میرا اور آپ کا مسیح چلتا پھرتا، گفتگو کرتا، بات چیت کرتا نظر آئے گا، یاد رکھیں وہاں پہ موضوعات ہوں گے، وہاں پہ باز بن جاتا رہے گا، وہاں پہ بیماریاں جاتی رہیں گی، وہاں پہ بلیسنگ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ بس تمہیں عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں کیا دے گا، برکت دے گا۔ چرچ آج اپنے آپ کو نوٹس کریں، کیا ہم مردہ ہڈیوں کی امانت تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے؟ کیا ہمارے اندر خدا کا پاک روح جنبش کرتا ہے؟ اگر ہم 80 سے 5 سال سے 10 سال سے 4 سال سے چرچ کے اندر آ رہے ہیں، سنیے گا، ہم بغیرتی سے چرچ آ رہے ہیں، ہم بغیرتی سے دہلکی دے رہے ہیں، ہم بغیرتی سے شکر گزاری دے رہے ہیں، ہم بغیرتی سے چرچ ٹائم پہ آتے ہیں، تو کیا اس کا میرے گھر میں یا مجھے اس کا کیا بینیفٹ ہوا ہے؟ کیا جس میں آپ ایک ڈیوٹی سمجھ کے آ رہا ہوں؟ کیا میں ایک کسی کے پریشر میں چرچ آتا ہوں؟ یاد رکھیں، جس جگہ خدا کا روح ہوگا وہاں پہ خدا کا روح جنبش کرے گا۔ اور یاد رکھیں، کبھی بھی خدا کے روح کو مت آزمائیں۔ اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ میں
بہت خوبصورت کہانی ملتی ہے حنانیہ اور سفیرہ کی. وہ خدا کے خادم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مالک یہ زمین کا حصہ جو میں نے بیچا ہے یہ اتنے کا ہے. اگرچہ خدا کے خادم تھے ان کو پتا تھا کہ یہ حنانیہ اور سفیرہ جھوٹ بولتی ہیں, لیکن انہوں نے آدمیوں سے جھوٹ نہیں بولا بلکہ انہوں نے خدا کے روح کو وسیلہ کیا تھا. اور یاد رکھیں ہر چیز برداشت خدا کر سکتا ہے لیکن خدا کے روح کو کبھی بھی وجیدہ مت کرے. وہ روح جو آپ کے اندر بستا ہے, وہ روح جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے, وہ روح جو آپ کے لیے راستے بنا دیتا ہے, جب اس کو آپ وجیدہ کریں گے, اس کو ناراض کریں گے تو آپ کے لیے وہ بہت کلمہ بن سکتا ہے. اور حنانیہ اور سفیرہ کا کیا حال ہوا؟ ایک سیکنڈ کے اندر اس نے خدا کے روح کو وجیدہ کیا. اور کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جگہ اتنے کی بکی ہے تو کلام خدا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسی پر اس کے نتھنوں سے جان نکل گئی. سیم اس طرح اس کے خامن نے بھی ایسے ہی کیا اور دونوں مریم میٹ ہو گئے. اور خدا کے لوگوں نے کہا کہ اٹھاؤ ان کو باہر لے جاؤ, کیونکہ انہوں نے خدا کے روح کو کیا کیا؟ ایک بات سے خدا کے روح کو کیا کیا؟ وجیدہ کیا ہے. جی بالکل. اور کلام خدا کے اندر اس کے اندر اس بات کے اندر بھی خدا کے روح کی بات ہو رہی ہے جو سوکھی ہڈیوں کے اوپر جا کے اثر کرتی ہے. آج اگرچہ مردہ ہو چکی ہے, ہماری ہڈیاں مردہ ہو چکی ہیں, ہمارا چرچ مردہ ہو چکا ہے, ہمارا گھرانہ مردہ ہو چکا ہے, ہمارے بچے مردہ ہو چکے ہیں. یاد رکھیں جو اس وقت ہوتا ہے جس جگہ خدا کا کلام نہیں پہنچتا. خدا کا کلام تازگی دیتا ہے, خدا کا کلام خوشخبری دیتا ہے, خدا کا کلام ساری ان ڈیول اسپرٹ کو یسوع کے نام سے دور کرتا ہے اگر ہم خدا کے روح کو ویلکم کہیں گے. اور یاد رکھیں اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں سے ہمیں بہت خوبصورت بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم دیکھیں میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھوں گا, دوسرا سرہ 3 اور اس کی ہم دیکھیں گے دوسری آیت, اس کے اندر ایک ورس آپ کے سامنے رکھوں گا. جی دوسرا باب, اور اس کی ہم دیکھیں گے اس کی 9ویں آیت میں سے کہ یہاں پہ خدا کے روح کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بزرگ الیشا اور بزرگ ایلیا یہ استاد اور شاگرد تھے, اور ان میں سے ایک چاہتا تھا کہ مجھے دگنا مسا ملے. میں زور چاہتا ہوں, میں پاور چاہتا ہوں, میں طاقت چاہتا ہوں. اور یہاں پہ دیکھیں گے 9ویں آیت کے طرح وہاں پہ لکھا ہوا ہے, میں تلاوت کروں گا اس کو. وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا اس سے بہتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں, بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اور آگے لکھا ہوا ہے الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں. کیا لکھا وہاں پہ؟ میں تیری منت کرتا ہوں. اس کو پتا تھا کہ میرا استاد جب اس دنیا سے چلا جائے گا, میرا استاد جب اس دنیا سے خارج ہو جائے گا, میں اکیلا ہو جاؤں گا, میرے اندر قوت ختم ہو جائے گی, میرے اندر زور ختم ہو جائے گا. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تیری کیا کرتا ہوں؟ منت کرتا ہوں. اور یاد رکھیں منت اس وقت کی جاتی ہے جب کسی سے کوئی چیز لینی ہو. کہتے ہیں یار میں تیری منت کرنا, تیری ٹھوٹی نو افلانا ضرورت, میں تیری منت کرنا ہوں یار, تیری مہربانی ہے. کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کہ اس کو امید ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز ملے گی, یا میں تیری ٹھوٹی نو افلانا, تیری مہربانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ الیشا نے کہا کہ میں تیری کیا کرتا ہوں؟ منت کرتا ہوں. اور آگے نے کہا ہے کہ تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو. ہاللیلویا. دگنا حصہ. یاد رکھیں
اور حزقیل نبی کے اندر بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ وہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے کہ میں تیرے اندر کیا ڈالوں گا؟ روح ڈالوں گا، اور تم کیا ہو جاؤ گے؟ زندہ ہو جاؤ گے، اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چلاؤں گا، اور تم کو چمڑا پہناؤں گا، اور تم میں دم پھونکوں گا، اور تم زندہ ہوگے اور جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ آج بہت سے لوگ اپنی انا کے اندر ہیں، بہت سے لوگ اپنی ایگو کے اندر ہیں، بہت سے لوگ اپنی دولت پہ گھمنڈ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی ایجوکیشن پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے بزنس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے ایم پی اے ایم ایل اے ہونے پر کیا کرتے ہیں؟ عہدوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم تو فخر کریں گے خدا کے روح پر۔ آمین۔ جو ابراہیم کے لیے، اسحاق کے لیے، یعقوب کے لیے راستے بنا دیتا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایسا ہی کرے گا۔ ہمیں اور کسی کے اوپر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فخر کرنا ہے تو خدا کے روح کے اوپر فخر کرے، جو مردہ ہڈیوں کے اندر جان ڈالنے والا ہے، جو مردہ ہڈیوں کے اندر ٹھٹھاہٹ لانے والا ہے، جو مردہ ہڈیوں کے اندر چمڑا لانے والا ہے، ہمیں اس روح کے اوپر کیا کرنا ہے؟ فخر کرنا ہے۔ آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کی دیکھیں 7ویں آیت، بس میں نے حکم کے مطابق کیا کی؟ نبوت کی۔ کس کے حکم کے مطابق؟ خدا نے جب کہا کہ تو ان وادی میں چلا جا اور کلام سنا، نبوت کر، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں چاہوں گا کہ کوئی اس کو پڑھنے میں رہنمائی کرے پلیز، ذرا بلند آواز کے ساتھ۔ جی 7ویں، میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، یہاں سے جی باجی بیٹا مائک دو ادھر ہے تو بیٹھ کے بے شک کر لیں تراون، نو پرابلم۔ ہاللیلویا۔ نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور ایک زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، جی، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے، اور میں نے نگاہ کی کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہو گئی، پر ان میں دم نہ تھا۔ جی۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، اے آدم ذات، نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم ذات، اور ہوا سے کہہ، خدا یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ زندہ ہو جائیں۔ آمین آمین۔ دیکھیں 7ویں آیت کے اندر، پس میں نے حکم کے مطابق کیا کیا؟ نبوت کی۔ اس نے کلام کو، خدا کے کلام کو ہڈی کے اوپر ڈلیور کیا۔ اگر آج ہم کلام کو لیتے ہیں، ہر سنڈے، ہر وینسڈے، ہر فرائیڈے خدا کا کلام جب خادم یہاں پہ آ کے سناتا ہے، ایک ایک چیز ہمیں بتاتے ہیں، ایک ایک چیز خدا کے کلام میں سے، تو ہم اس کلام کو لے کر سب گھر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اس کلام کو اپنے بچوں تک نہیں پہنچاتے، اپنی فیملی تک نہیں پہنچاتے، اپنے خاندانوں تک نہیں پہنچاتے۔ تو یاد رکھیں یہ کلام کا سننا آپ کے لیے اور میرے لیے بے فائدہ ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں شاید گھر کے اندر، آس پاس، آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں، شاید وہ مردہ ہو چکے ہیں، شاید ان کی ہڈیاں مردہ ہو چکی ہیں، شاید ان کے ذہن مردہ ہو چکے ہیں، شاید ان کا ذہن، ان کا جسم مردہ ہو چکا ہے کلام نہ سننے کی وجہ سے۔ اور جب آپ کے گلوں سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ذہنوں سے خدا کا کلام صادر ہوگا، تو یہ کلام صادر ہونے کے ساتھ ساتھ جب اس مردہ ہڈی کے اوپر اثر کرے گا، اس مردہ ہڈی کے اندر کلام چوٹ کرے گا، تو یاد رکھے وہ زندہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیوں کہ کلام کبھی بھی بے نصیب واپس نہیں لوٹتا۔ اب سناتے جائیں۔ جو نشہ ہوا ہے، فیملی میں ہے، گھر میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، عزیز و اقارب میں ہے، کوئی بھی ہے، واٹ ایور، کسی جگہ بھی ہے،
آپ ان کو بتائے کہ کلام کہتا ہے کہ نشہ کلام میں اجازت نہیں دیتا. آپ سنائے کلام فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. آپ بتائیں, آپ فورس کریں, آپ 365 دن ان کو یہ بتاتے جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایمان کے ساتھ کہ 365 دن پورے نہیں ہوں گے, وہ خدا کے گھر میں آ کے گھٹنوں کے بل ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہن اے بھائی, اس نے میرے ساتھ خدا کی باتیں شیئر کی ہیں, اس نے میرے ساتھ خدا کے بھید کو کھولا ہے, اس نے میرے ساتھ خدا کے مکاشفے کو کھولا ہے. اب میرا نشہ کرنے کو دل نہیں کرتا, اب میرا شراب پینے کو دل نہیں کرتا, اب میرا سگریٹ پینے کو دل نہیں کرتا. ہاں میں مردا تھا لیکن کلام نے مجھے زندہ کر دیا, کیونکہ کلام زندہ کرنے والا ہے. یاد رکھیں, آزما کے دیکھیں 365 دن سال کے ہیں. ایک ٹارگٹ کو لے لیں, اب یہ سال ختم ہونے والا ہے, خدا مند کا شکر ہے, اور 2 آپ کل ختم ہو جائے گا یہ, اس کے بعد ہم نومبر میں داخل ہو جائیں گے, پھر ہم دسمبر میں, اور سال کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. شاید ہمارے پرانے کپڑے نئے کپڑے پھٹے نہیں ہیں, لیکن سال کتنے لوگوں کے ابھی تک پرانے سوٹ پھٹے ہیں, بتائیں ذرا مجھے. جنہوں نے اس سال کے اندر اپنے 1-2 سوٹ سلائے ہیں, کیا ان کے سوٹ پھٹ گئے ہیں؟ نہیں پھٹے. اگر ہمارے سوٹ نہیں پھٹے, ہم اپنے سوٹوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, تو یاد رکھیں ہم اپنے کلام جو خدا کا خادم ہمیں دیتا ہے, ہم اس کو بھی ڈیلیور کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں. خدا کے خادم نے جسٹ کلام سنا دیا, پھر ہمارا کام ہے کہ ہم مردہ ہڈیوں کے اوپر جائیں, مردہ لوگوں کے اوپر جائیں, مردہ بستیوں کے اوپر جائیں, مردہ ان ذہنوں کے اوپر جا کے خدا کے کلام کی خدمت کریں. شاید آپ کے ایک تلفظ سے, شاید آپ کے ایک بیان سے, شاید آپ کے ایک لفظ سے اس کے دل کے اندر ایسی جگہ بن جائے کہ وہ کہے کہ یسوع میری نجات دہندہ ہے, یسوع ہی ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے. اب حضرت حزقیل نبی نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اس نے خدا کے کلام کو سنا اور سن کر ان مردہ ہڈیوں کے اوپر خدا کی خدمت کے لیے نکل جاتے ہیں اور کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے, اس کو میں اسپیڈ سے کروں گا, کہ لکھا ہوا ہے کہ میں نے حکم کے مطابق نبوت کی. حکم کس کا تھا؟ خدا کا. اور کس نے اس کو حکم کو مانا؟ بزرگ حزقیل نے. اور لکھا ہوا کہ حکم کے مطابق میں نے نبوت کی. اور جب میں نبوت کر رہا تھا, نبوت کرتے کرتے, سنیے, کلام سناتے سناتے, شاید آپ جب کلام خدا کے لوگوں تک پہنچائیں تو آپ کے سنانے سے دل کی غائب ہونا شروع ہو جائے, اور سمجھے غائب ہونا شروع ہو جائے, گردے پراپر اوے پہ کام کرنا شروع کر دیں. کلام کبھی بھی بیت سر واپس نہیں لوٹتا. اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حکم کے مطابق نبوت کی. اور جب میں نبوت کر رہا تھا, کلام کی خدمت کر رہا تھا, کلام سنا رہا تھا, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شور مچا. اور خالی شور نہیں مچا, وہاں پہ ایک اور بھی چیز لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ کیا وہاں پہ آیا جی؟ ذرا ایک آواز لو کر, کتنی چیزیں وہاں پہ آئی؟ پہلے کیا آیا؟ ذرا شور مچا کے بولے, کیا آیا؟ مل کے بولے, شور مچا. اور اس کے سیکنڈ اس کے ساتھ کیا آیا؟ زلزلہ آیا, بجھار آیا. خدا کا کلام جب بھی آتا ہے وہ تھرتھراہٹ لے کے آتا ہے. پولس اور سیلاس آپ کے اندر تھے, پولس اور سیلاس بیویوں کے اندر تھے. وہ لینے بیٹھے دعا کرتے تھے, خدا کو پکارتے تھے, خدا کے ساتھ گفتگو کرتے تھے. اور خدا کے اندر لکھا ہے کہ نیلیں ہلنا شروع ہو گئی, دیواریں ہلنا شروع ہو گئی, اور بیڑیاں کھل گئی, لیکن وہ بھاگے نہیں, کیونکہ خدا کا روح بیڑیوں کے اندر بھی کام کرتا تھا. خدا کا روح جگہ پہنچ کر کس جگہ پولس اور سیلاس تھے اور ہم اپنے گیت گا رہے تھے, اپنے
تھے, اپنے خدا کے ساتھ گفتگو میں تھے, اور کہہ رہے تھے, امید میں نہیں تھے کہ ہمیں کوئی چھڑانے کے لیے آئے گا. انہوں نے کسی کو ٹیلی فون نہیں کیا, انہوں نے کسی رشتہ دار کو ٹیلی فون نہیں کیا, بلکہ ان کا لگن خدا کے ساتھ ایسا پوست ہو گیا کہ خدا نے اپنے روح کو جب پولس اور سیلاس تک بھیجا تو لکھا کہ وہ بھیجیے ہی گئی, پہنچا آ گیا, لیکن وہاں سے وہ بھاگے نہیں, کیونکہ وہ خدا کے لوگ تھے, وہ خدا کے لوگ تھے, اور جانتے تھے کہ ہم اگر آج اس حالت میں ہیں, ان تکلیف میں ہیں, بیڑیاں بڑھی ہیں, تو خدا ہمیں یہاں سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے. اگر ہم دانیل نبی کو دیکھتے ہیں, وہ شیروں کی ماں کے اندر ہے, شیر بھوکے اور پیاسے ہیں. یاد رکھیں, جنگل کا بادشاہ اگر ایک دن بھوکا ہو جائے تو اگلے دن جو جنگل کی یا چڑیا گھر کے لوگ ہیں اس کو ڈبل ڈوز دیتے ہیں, ڈبل کھانا دیتے ہیں, ملوں کے حساب سے گوشت دیتے ہیں کہ ہمارا جو جانور ہے اس نے اگر ایک دن کے اندر 1 من کھانا ہے تو اگلے دن کے 2 من کھائے گا. لیکن وہ بتاتے ہیں, جو ہسٹری دیکھ کے تو وہاں پہ لکھا کہ شیر جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں, لیکن بزرگ دانیل نے شیروں کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیر مجھے کھا جائیں گے, مجھے کھا ڈالیں گے. وہ شیروں کی مان کے اندر چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد چھپ کر اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے, اپنے خدا سے گفتگو کرتا ہے, اور شیر کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بزرگ دانیل کی طرف آئے, کیونکہ شیروں کو پہلے ہی حکم ملا ہوتا ہے کہ شیروں کو بنانے والا میں ہوں اور میرا بندہ جیل کے اندر آ چکے ہیں. اے شیروں, اپنے منہ کو بند کرو, کیونکہ یہ میری پرستش کرتے ہیں جس کی تم پرستش کرتے ہو. یاد رکھیں میرے عزیزوں, جو شیر ہے وہ بھی خدا کی بنائی تخلیق ہے, جو شیر ہے وہ بھی میرے آپ کے خدا کی بنائی کریٹ ہے. اگر شیر چپ کر سجدے میں جی جاتے ہیں تو دانیل کو کچھ نہیں کر سکتے, تو ابلیس کی بھی آپ کی اور مجھے وہ جرم نہیں کہ وہ میرا آپ کا پیچھا کر سکے, بشرطے کہ ہم خدا کے روح کو کبھی بھی رجیدہ نہ کریں, اس کے کلام کو سنیں. آگے ہم دیکھیں اس کی, جلدی اس کو ختم کروں گا. اور ہڈیاں, اور ایک شور ہوا اور دیکھو زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئی. کیسا سین ہوگا اس وقت؟ اکثر ہم انگلش مووی دیکھتے ہیں تو شاید اس کے اندر ایسا سین ہوتا ہے, کہتے ہیں مجھے دیکھیں بعد ہی چیز آ گئی ہے, تھر 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 ہڈیوں سے ملنی گئی. لیکن آگے لکھا ہوا ہے کہ ہڈیاں آپس میں مل گئی اور ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے. کیسی بات ہے, کیسے خدا کے خوبصورت یہ مناظر ہے کہ ہڈیاں اپنی ہڈی سے, یہ نہیں کہ گوٹے کی ہڈی موٹے نہ دے, موٹے کی ہڈی گوٹے نہ دے, نہیں, ہڈی اپنی ہڈی سے پروپر وے پہ, کہ گھٹنے کی ہڈی بازو کے ساتھ اور بازو کی ہڈی گھٹنے کے ساتھ, نتھنگ, ایسا نہیں ہوا, بلکہ وہاں پہ لکھا ہے کہ ہڈی اپنی ہڈی. یہ دیکھیں, ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے, اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر آئے. ہر ایک ہڈی جو خدا نے کلام کیا, خدا نے بزرگ حزقیل سے کہا کہ تم نبوت کر, کلام کر, اور جیسے ہی کلام صادر ہوا, جیسے ہی کلام وہاں پہ نازل ہوا, تو ہڈی کو اپنی ہڈی سے جا کے ملنے کا حکم مل گیا. ہر ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو گئی, فٹ ہو گئی, سب کچھ تیار ہو گیا, گوشت آ گیا, چمڑا چڑھ گیا, نسیں آ گئی, لیکن ان کے اندر جان نہیں آئی تھی. آگے دیکھیں کیا ہے. تب اس نے فرمایا کہ نبوت کا تو ہوا سے نبوت کا آدم صاحب, اور ہوا سے کیا خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدم صاحب تو چاروں طرف سے اور مقبروں پر پھونک کے زندہ ہو جائے. اور میں نے حکم کے مطابق نبوت کی, اور میں نے حکم کے مطابق کیا کی, نبوت کی, اور ان میں سے دم آیا اور زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی, اور ایک نہایت ہی بڑا لشکر تھا. یاد رکھیں میرے عزیزوں, ہڈیاں چھوٹ گئی, نبوت ہوئی, سب کچھ ہو گیا, اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سب کچھ زندہ ہو گیا. مقصد کلام کا جو مفہوم
کیا آج ہم مردہ ہیں؟ اگر مردہ ہیں تو اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو ویلکم کہیں۔ اگر ہم مردہ ہیں تو اپنے گھروں کے اندر خدا کے کلام کو ویلکم کہیں۔ اگر ہم مردہ ہیں تو اپنے اس زندگی بخش کلام کو اپنے اندر داخل ہونے دیں، تاکہ ہمارے اندر سے، ہمارے گہرانوں سے، ہمارے جسموں سے، ہماری فیملی سے یہ ساری مردہ ہڈیاں یسوع کے نام سے دور ہو جائیں، اور ہم بھی زندہ ہو کر خدا کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو خالق پیش کریں۔ اگر مردہ ہے، اگر مردہ نہیں ہے تو جانیں کہ خدا کا کلام کبھی بھی پیٹ سے واپس نہیں آتا۔ کہ مکاشفہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کلام کو زمین کا جی اس کلام کا اور اس کلام کو کیا ہے؟ تینوں کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اپنے کلام کو سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور آپ مبارک ہوں گے۔ اور مبارک ہے جو خداوند کی بادشاہی کو دیکھے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔